أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية قال إن أفضلكم من تعلم والقرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، دوستو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قل انما العلم عند اللہ، اے نبی جی کہہ دیجئے علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علم ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے جس بندے سے محبت ہو۔ جس انسان کے زندگی کے اندر اگر علم نہیں ہے تو ہرگز وہ انسان دوسرے چیز کے اندر تمیز نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھ لو، اب ہم لوگ ہیں، مسجد میں داخل ہونا ہے، ایک انسان اگر انسان کے زندگی کے اندر علم نہیں ہے، ناپاکی کے حالت میں ہے، وہ انسان مسجد میں داخل ہو سکتا کیا؟ ناپاکی کے حالت میں مسجد میں داخل ہونا، اگر اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے، تو ہرگز مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جیسا چاہے ویسا من میں آیا کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے کو حکم پر لانے کی کوشش کرو، اور حکم پہ کب لا سکتے ہیں؟ جب ہر شعبے کا علم زندگی کے اندر ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، عربی کے اندر ایک مقولہ بھی ہے، ان الرجل لا یولد عالما، ان الرجل لا یولد عالما وان العلم بالتعلم۔ کوئی انسان ماں پیٹ عالم پیدا نہیں ہوتا، کوئی انسان ماں پیٹ علم والا پیدا نہیں ہوتا۔ علم کے لیے سیکھنا ضروری ہے، علم کے لیے وقت لگانا ضروری ہے۔ اگر علم زندگی میں نہیں ہے تو کسی چیز میں تمیز کرنے کی اپنے اندر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب علم کے بغیر انسان کسی چیز کو کسی چیز پر کیسے مقدم کر سکتا ہے، کیسے مؤخر کر سکتا ہے؟ اگر زندگی میں علم ہے تو انسان ہر چیز میں مقدم مؤخر کر سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، گلستان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک قاضی صاحب کے پاس گئے ایک مسئلے کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کے بارے میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو قاضی صاحب ہیں یہ بھی سر کھجا رہے ہیں، بار بار یہ لوگ دلائل پیش کر رہے ہیں، یہ لوگ دلائل پیش کر رہے۔ اتنے میں ایک ضعیف حال والے عمر شخص اس مسجد کی اس محل میں یعنی اس محفل میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ پرا گندا حال ہے، پرا گندا بال ہے، بدن سے بو آ رہی ہے، تو لوگوں نے جب ان کے طرف دیکھا تو ان کو چڑ جیسا محسوس ہوا کہ یہ تو بہت گندا آدمی ہے، یہ کیسے آ گیا؟ کہا کہ تم وہی چپل کے پاس بیٹھے رہو، یہ تو علم کی محفل ہے، یہاں پہ علم کے باتیں ہوتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو جوتیوں کے پاس بٹھایا گیا۔ اب زوردار علم کی بحثیں ہونے لگی، ادھر سے یہ لوگ دلائل پیش کر رہے ہیں، ادھر سے یہ لوگ دلائل پیش کر رہے ہیں۔ جو باطل حق والے تھے، جو ناحق تھے، وہ حق کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جو حق والے تھے وہ ہار جا رہے تھے، ان کے پاس مکمل دلائل نہیں تھے۔ اتنے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ناحق والے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دے سکوں۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا ارے وہ تو نالائق ہے، تیرے سے بری بدبو آ رہی ہے، تو پراگندہ حال والا ہے، پراگندہ بال والا ہے، تیرے کپڑے گندے ہیں، تو کیسے اس علم کے اندر جواب دے سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے اجازت دے تاکہ میں کچھ بتا سکوں۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ چلو۔ تو جب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آئے، آ کر ان کا جو سوال تھا
اس کے ایسے دلائل پیش کیے، دلائل کے انبار لگا دیے تو سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ تو قاضی صاحب جو تھے سمجھے کہ بھائی یہ کوئی بڑے علم والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، تجربے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنی پگڑی نکال کر ان کے پیر کے پاس رکھ دیا، کہا کہ دیکھو تم لوگ جو علم کے بارے میں تکبر کر رہے تھے، جس علم کے بارے میں تمہیں تمیز نہیں تھی، کون سا حق ہے، کون سا سچ ہے، کون ناانصاف سے کام کر رہا ہے، کون انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہے، تمہارے اندر اس چیز کی ابھی تک تمہارے پاس تمیز نہیں ہے، تو تم کیسے علم کے اندر اچھی اور برائی کی تمیز کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس لیے دوستو علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ علم اگر زندگی کے اندر نہیں ہے تو بہت سارے چیزوں میں ہم لوگ تمیز نہیں کر سکتے۔ دیکھو دنیا کا علم ہو، ڈاکٹر پڑھنا بھی ایک علم ہے، انجینئرنگ پڑھنا بھی ایک علم ہے، کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنا بھی ایک علم ہے، کھانا کھانا، اب ایک انسان کو کھانا کھانا ہے، اس کا علم ہوا تو ہی وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کے جگہ چھوڑ کو بیت الخلا جا کر وہاں کا سنڈاس کوئی کھا سکتا کیا؟ کیوں؟ علم ہے اس کے پاس کہ وہ گندگی ہے، وہ گندی چیز ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اسے کھایا نہیں جاتا۔ ہاں وہی رزق سامنے رکھا ہوا ہے، اب بیٹھے بیٹھے گھور رہے، اب اس کے پاس علم نہیں اس چیز کی کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو کھانا ہے، یا تو اس کو پاگل سمجھیں گے یا تو یہ انسان نیند میں ہے۔ تو جب انسان کے اندر علم ہوگا تو انسان ہر چیز کے اندر تمیز کر سکتا ہے، کون سا چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، علم کے ساتھ ہی انسان ہر چیز میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی دوستو دیکھو آج الحمدللہ یہ محفل جو طلبہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، مکتب کے طلبہ ہیں، دھیرے دھیرے ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، علم کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ انسان جو سب سے بہتر انسان ہے، اچھا انسان ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہی کام ہر مسجد کے اندر ہوتا ہے، ہر مسجد کے اندر مکاتب میں بچوں کو جوڑنا، مکاتب میں بچوں کو پڑھانا، قرآن مجید پڑھانا۔ دیکھو اب دھیرے دھیرے ایک بچہ آ رہا ہے، ایک دعا پڑھ رہا ہے، ایک بچہ آ رہا ہے قرآن شریف کی کچھ صورتیں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ آ رہا ہے کھانے کی دعا کیا ہے، اسماء الحسنہ کیا ہے، ہر چیز دھیرے 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 پڑھ رہا ہے۔ جب ان کے اندر یہ علم موجود ہوگا، دھیرے دھیرے علم سیکھتے رہیں گے تو پھر جا کر یہ لوگ ہر چیز کے اندر تمیز کرنے میں بہت ماہر بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے خوب جم کر اپنے بچوں کو مکاتب کو بھیجتے رہنا، تاکہ علم کے ذریعے سے ہمارے بچے ہماری تربیت کرے۔ آج دیکھو ہمارے سورہ فاتحہ میں کتنی غلطیاں ہیں، وضو کا طریقہ صحیح نہیں معلوم، اور بیت الخلا میں جاتے وقت کون سا پیر سب سے پہلے رکھنا ہے، آتے وقت کون سا پیر باہر رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر سامنے رکھنا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو انسان بیکار ہے، اس انسان سے گدھا بہتر ہے، اس انسان سے گدھا بہتر ہے جس انسان کے پاس علم نہ ہو۔ کیا فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جیسا علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر بتاتے ہیں جیسا نماز فرض ہے ویسا ہی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جو انسان علماء سے محبت کرتا ہے وہ انسان علم سے بھی محبت کرتا ہے، جو انسان علماء سے نفرت کرتا ہے وہ انسان علم سے بھی نفرت کرتا ہے، جو انسان علم سے نفرت کرتا ہے گویا کہ اس نے نماز کے ساتھ بھی نفرت کرتا ہے، جو انسان نماز کے ساتھ نفرت کرتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا۔ علم کے ساتھ اللہ کیسا جوڑ بنا کے رکھا ہے، کیسا جوڑ پیدا کر کے رکھا ہے۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج اسی علم کے خاطر ان مکتبوں کو سجانا، مکتبوں کے اندر بچوں کو پڑھانا، ان کے لیے وقت نکالنا، مستقل طور پر دیکھو تمہارے علماء جو تمہارے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں علماء الحمدللہ کثیر تعداد میں ہیں، یہ لوگ اب توجہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو صحیح معنی میں قرآن سکھانا، دعائیں سکھانا، حدیث سکھانا، ہر چیز کا علم، جیسا کہ آپ لوگ سیکھنے کے لیے اسکولوں کو بھیج رہے ہیں، انگلش سیکھنا ہے، تیلگو سیکھنا ہے، سوشل سیکھنا ہے، سائنس سیکھنا ہے، میتھس سیکھنا ہے، جتنے چیزیں سیکھنے کے ہیں وہ ساری چیزیں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو جب دنیا کے علم
علم کے لیے آپ لوگ اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ مکاتب کو بھی اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، تاکہ اپنے بچے یہاں آ کر علم دین سیکھے، قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر معلوم کرے۔ یہ دنیا تو مختصر سی زندگی ہے، دیکھو کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جن کو کلمہ تک معلوم نہیں، لیکن ہمارے بچوں کو کھڑا کرو، الحمدللہ پہلا کلمہ سنا رہا ہے، دوسرا کلمہ سنا رہا ہے، تیسرا کلمہ سنا رہا ہے، ترتیب سے کلمے پورے مکمل سنا رہا ہے، درود شریف سنا رہا ہے، اسماء حسنہ۔ کیوں؟ جب اس پر محنت ہوئی، اس چیز کا علم ان کے دلوں کے اندر اتر گیا، اور وہ چیز ان کے لیے بہت آسان ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے دوستو علم اللہ کا ہے، علم اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو انسان علم سے محبت کرتا ہے، جو انسان علماء سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کے بچوں کے اندر اللہ علم دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور علم دین میں انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ لوگ اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی ضرور پابندی کرو، اور اپنے بچوں کو بار بار مکتب سے ناگاہ کرانا، یہ فنکشن ہے وہ فنکشن ہے بول کے بچوں کو دور ہٹانا، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے بچوں کو پابندی کے ساتھ جس طرح اسکول کو بھیجتے ہیں اسی طرح مکتب کو بھیجنا، اور بچوں کی پابندی خود ماں باپ دیکھنا، لا کر چھوڑنا۔ جب ماں باپ کی یہ پابندی رہی، استاد کڑی نگرانی کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہے، صحیح علم ان تک پہنچاتا ہے، اور ان کے سینوں تک قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے سینوں تک پہنچتا ہے۔ یہ کرنا ہے تو ماں باپ کی جتنی ذمہ داری ہے اتنی ہی مسجد والوں کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کا خیال کرنا اور بچوں کے ساتھ صحیح معنی میں اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عزت کے ساتھ نام لے کر بلایا کرتے تھے، پیار محبت سے بلایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کو عزت سے بلانا اور عزت کے ساتھ لا کر مکتب میں جوڑ کر تعلیم کے لیے ان کے سامنے بٹھانا کریں گے انشاءاللہ۔ اسی ترتیب پہ چلتی رہی تو الحمدللہ تعلیم بھی عمدہ طریقے سے ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔